آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے بھلائی کی باتیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے ماہ میلاد آیا۔ حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنانے کے لیے آج کے اس سلسلے میں شامل رہیں گے۔ ماہ ربیع الاول، ماہ میلاد، یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ فضیلتوں، سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور وہ پیارے نبی، عظمتوں والے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مبارک مہینے میں تشریف لائے۔ تو گویا اس مہینے کو سب فضیلتیں اور سعادتیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے نصیب ہوئیں۔ امام زکریا بن محمد بن محمود قزوینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ الحمدللہ یہ ماہ مبارک ایک مرتبہ ہم نے پھر پا لیا، اور اس کی برکت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ماہ میلاد، شاہ صاحب، ماہ میلاد، ماہ ربیع الاول آمد ہوئی ہے۔ الحمدللہ کہ ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر دیکھنا نصیب فرمائی ہیں۔ یہ بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا، اور اس کے نزول پر اگر ہم غور کریں، جس رات میں یہ نازل ہوتا ہے، اس رات کو جب فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اس رات کو کتنی برکت والا رات کہی گئی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ 1000 مہینوں سے بہتر اس ایک رات کو کہا گیا ہے کہ جس ایک رات میں قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ تو جس رات میں قرآن پاک آئے نازل ہو اور فرشتے زمین پر آئیں، اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا۔ تو جس رات خود صاحب قرآن تشریف لائیں، اس رات کا عالم کیا ہوگا، اس مبارک مہینے کا عالم کیا ہوگا کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو یہ عاشقان رسول کے لیے فرحت اور مسرت کا اور خوشی اور عید کا یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات امیر رسولت اپنے رسالے میں لکھی ہے کہ یقیناً حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر جلوہ گر ہوئے، اور اگر سرکار جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید، نہ تو کوئی عید ہوتی، نہ کوئی شب برات،
بلکہ کونوں مکہ کی تمام تر رونق اس جانے جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اور حاجی امین صاحب، آپ کی اس بات کے اوپر مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لولا کلمہ خلقت السماوات سبحان اللہ۔ والارضین، کہ اگر اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو پیدا نہ کرتا آسمان و زمین کو نہ بناتا۔ کیا اور میں یہاں پر چونکہ بات ربیع الاول کی چل رہی ہے تو کئی اشعار میں ربیع النور یا ربیع الاول یہ آیا ہے، تو ہے نا کہ ہمارے یہاں شعر پڑھا جاتا ہے کہ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا اور دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ اور بڑا مشہور شعر ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ نثار تیری چہل پہل۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر آپ اس پہ غور کریں نا، کئی ایسے لوگ کہ جو بظاہر آپ کو لگے کہ یار یہ تو شکل سے دیندار نہیں ہے، مگر انہوں نے پکڑ پکڑ کے جو ہے نا محلے داروں نے، پڑوسیوں نے، کہ بھائی ربیع النور شریف بہت بہت مبارک، ربیع الاول بہت بہت مبارک، الحمدللہ۔ میلاد کا مہینہ بہت بہت مبارک۔ یعنی یہ ایک اتنا بڑا، یہ یوں سمجھے کہ حضور علیہ السلام سے عشق کی بات ہے کہ جس کا تصور نہیں ہے نا، کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور سید ثاقب شاہ صاحب نے جو بات کی کہ شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضائل و برکات یہ عطا کیے، اس کی وجہ نزول قرآن یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بتائیے جس رات، جس دن خود صاحب قرآن تشریف لائے تو وہ دن کتنا اعلیٰ و عرفہ دن ہوگا۔ جب میں اس لیے چاہوں گا کہ میں پیر کے دن کے حوالے سے کچھ بات عرض کروں کہ یہ کہا گیا نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت کا دن ایک تو یہ پیر۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہیں سید المفسرین کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر ہی کے دن آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اچھا، پیر کے دن ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے ہجرت کرتے ہوئے روانہ ہوئے، مدینہ منورہ میں پیر ہی کے دن داخل ہوئے، پیر ہی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، اور آپ نے حجر اسود کو جو نصب کیا تھا کعبے میں، وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر میں جو فتح ملی وہ بھی پیر کا دن تھا۔ کیا بات ہے۔ یہ کئی برکات جو ہیں یہ پیر کے دن کو حاصل ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا کہ یہ نعمت ملی ہے، تو رب تعالیٰ کی جو ہم پر عنایتیں ہیں، جی۔ اللہ پاک کی جو نعمتیں رحمتیں ہیں، تو اب ظاہر ہے یہ رب تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں نصیب ہوئی، تو اس کا جو چرچا کرنا ہے، اس کو جو بیان کرنا ہے، تو اس کی بھی فضیلتیں پائیں گے۔ بالکل ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتوں سے سرفراز کیا، ابتداً تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں کی فراوانی فرمائی ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نعمتوں کی فراوانی فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بوجھ کے نیچے تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے نیچے آئی ہے، دب کر ہے، نیچے ہے۔ تو اگر ہم سب سے پہلے تو ہم غور کریں کہ ہم جب نہیں تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، ہم قابل ذکر چیز نہیں تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس واجب الوجود نے ہمیں وجود بخشا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا، انسان کو تخلیق فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی ہے۔ اب بھائی صاحب تخلیق ہی نہیں ہے، بلکہ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تخلیق فرمائی، تخلیق تو کتنی چیزیں ہیں، کتنے ہزار اشیاء ہیں، مختلف انواع ہیں، مختلف اجناس ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا تو پھر اس کو پیدا فرما کر فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ چار قسمیں یاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی احسن صورت میں پیدا فرمایا۔ یہ انسان کو جو تابانیاں عطا فرمائی، یہ جو روشن چہرے عطا فرمائے ہیں، سلامتیاں عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، یہیں پر بس نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں جو دوسری بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. وگرنہ اس دنیا میں اس دھرتی پہ رہنے والے تو اربوں انسان ہیں لیکن ان کو ایمان نصیب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو منتخب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا. یعنی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو محبوب کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اور اس کو تمہارے دلوں میں روشن کر دیا، مزین کر دیا، آراستہ کر دیا. اچھا، اب تو ایمان ملا، اور پھر ایمان تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے پہلے بھی انبیاء کرام تشریف لاتے رہے وہ بھی ایمان کی دعوت دیتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عظمیٰ حضور کی صورت میں جب عطا فرمائی، اب یہ پتہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں جب نعمت ملی ہے، اب اس نعمت کا کیا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اب جب بندہ کسی بھی نعمت، جو بھی نعمت ملی ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، چرچا کرتا ہے، تو یہ اس آیت مبارکہ پر عمل ہے. اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد میں اگر کوئی خوشیاں مناتا ہے اور اس پہ جشن کرتا ہے اور اس میں چراغاں کرتا ہے، میلاد مناتا ہے، درود پاک کے گجرے نچھاور کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں روزہ رکھتا ہے، یہ بھی کار ثواب. کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں. ابھی جس طرح فضیل بھی بیان فرما رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت بھی فرمایا تو ہجرت بھی فرمائی پیر کے دن، بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا پیر شریف کے دن روزہ رکھتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں. نعمتوں کا چرچا کرو. بالکل یہ ایک بنیادی بات جو شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہے. لیکن یہاں پر فضل بھائی یہ ہے کہ ایک بات میں غور کر رہا تھا جی کہ ماہ میلاد یہ اس نعمت کو ملنے والا مبارک مہینہ جو ہم نے پا لیا. اب مدنی چینل کے ناظرین غور یہ بھی کیا جائے، کئی ایسے ہیں جو پچھلے سال اس مہینے میں ہمیں ملے تھے، ہمارے ساتھ تھے، جی جی، اور اس بار وہ اس مہینے میں نہیں ہے. اللہ، تو گویا یہ بھی ہے نا کہ ہمیں اگر یہ مہینہ ملا ہے، اور اگر یہ موضوع ہم اگر اس طرف لے جائے کہ اس کے فضائل اور اس کو بزرگوں نے کیسے منایا اور اس کی راتیں، اس کے دن، تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. جی بالکل، مگر یہ دیکھا جائے کہ یہ مہینہ ہر سال آتا ہے اور آتا رہے گا. انشاءاللہ. اب ہم نے جو پایا ہے اس مہینے کو، تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ایسے ہی اور اس کے ماہ مبارک کے لمحات کو جس کی اہمیت قرآن و حدیث سے بیان ہو رہی ہے، بزرگوں نے بیان کیا، اس کی راتوں کا الگ بیان تو اس کے دن کا الگ بیان، جس مکان میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس مکان کی فضیلت کا الگ بیان، جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کی فضیلتوں کا الگ بیان. تو یہ سارے فضائل و مناقب یہ بھی بیان کیے جاتے ہیں. مگر ہمارا جو ٹاپک ہو یہ کہ ماہ میلاد آیا، صحیح. تو اب یہ ماہ میلاد جو آیا تو اس کی ہمیں قدر کرنی ہے. صحیح فرمایا. کیا فرماتے ہیں؟ حاجی امین صاحب، میں جب آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ہم یہ آپ نے جو بات فرمائی کہ ماہ میلاد آیا تو اس کو ہم کس طرح منائیں. تو جمعے کے دن ایک تو میں نے یہ عرض کی کہ دیکھیں، جب بھی کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی برتھ ڈے منانا یہ درست ہے، کوئی اس میں منع نہیں ہے. مگر یہ بھی ضرور بتایا جائے کہ بھائی یہ برتھ ڈے سال تو ایک بڑا، مگر حقیقت میں زندگی سے ایک سال یہ کم ہو گیا. عام اس کی ہم بات کریں. اچھا، اب یہ اتنی بڑی یہ نعمت کا ہمیں ملنا، تو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن کس طرح منائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من ترک الصلاۃ فقد حدم الدین، کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین اسلام کو گرا دیا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ محفل میلاد میں روز ان 12 راتوں میں جائیں، اس میں قیام کریں، اس میں درود و سلام پڑھیں. بلکہ قیام کے بارے میں تو ایک شخص پوری محفل میلاد میں کھڑے ہو کر سنتے تھے. پوچھا بھائی آپ کیوں کھڑے ہو کر سنتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے. تو کہا ایک بار میں محفل میلاد میں تھا اور میں نے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، میں بیٹھا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھا ہی رہے.
تو کہا کہ میں نے توبہ کی اور کہا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اب میں مکمل محفل کھڑے ہو کر سنا کروں گا. اللہ تو کھڑے ہو کر وہ پوری محفل وہ بزرگ جو ہے وہ سنا کرتے تھے. مگر کیا معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے محفل کو سننا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر جو تعلیمات ہیں اس کا کیا ہوگا، اس کے اوپر ہم عمل کیسے کریں گے؟ بے شک، نماز کی پابندی. بے شک. دوسرا یہ ماشاء اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ اللہ اکبر. یہ پیش کریں. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر اور حشر کے اندر بھی یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کام آئیں گی. تیسری بات یہ کہ اگر آپ غور کریں کہ جو نعمت کی باتیں ہمارے شاہ صاحب فرما رہے تھے، قرآن پاک کی بڑی زبردست آیت ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، واہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بے شک اللہ عز و جل نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا. اللہ اکبر. اور قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ اپنے صدقات جو ہے وہ احسان جتلا کر یہ اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو. یہاں الگ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ احسان جتلایا ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے اندر کوئی زحمت نہیں سبحان ہے. اور آگے جو آپ نے بات کی وہ اس میں یہ آئی کہ وہ کہ جو انہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کی تلاوت کریں، تو اب جب یہ آیتوں کی تلاوت کریں تو ہم پر کیا بنا کہ ہم بھی آیتوں کی تلاوت کریں، بے شک، ان پر عمل بھی کریں. وہ یزکیہم، انہیں صاف ستھرا کریں. تو اس کا مطلب یہ مہینہ ماہ میلاد آیا تو ہمیں صاف ستھرا بھی ہونا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ کہ کتاب اور حکمت کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے. تو اس مہینے میں ہم میں سے ہر ایک کو یہ غور کرنا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیمات پر آج جو بات سیرت کی جاتی ہے تو اس کے اوپر میں نے اور آپ نے، ہم سب نے کتنا عمل. اور ویسے بھی مدنی چینل کے ناظرین، جو زندگی کے لمحات ہیں، جی جی تو یہ لمحات تو ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، بے شک. اور پھر جو فضیلتوں کے اعتبار سے جو بڑھ جائے تو اس کو تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ایک حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی بھر خیر کی تلاش جاری رکھو سبحان اللہ. واہ واہ. اور اللہ پاک کی رحمت کے خوشبودار جھونکوں کی جستجو کرتے رہو. سبحان اللہ. بے شک اللہ پاک اپنی رحمت کے خوشبودار جھونکے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے. کیا بات اور ہے. ارشاد فرمایا سبحان کہ بے شک تمہاری زندگی کے ایام میں تمہارے رب کی رحمت کے خوشبودار جھونکے ہیں، سبحان ان کی جستجو میں لگے رہو. کیا خبر ان میں سے کوئی جھونکا تمہیں بھی نصیب ہو جائے اور اس کے بعد تم کبھی بدبخت نہ ہو. اللہ تو یہ جو رحمتوں برکتوں کے جو لمحات ہیں، اور خاص کر ان مہینوں کی برکت اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ جیسے مثال نماز تو کوئی پڑھتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن یہ مہینہ آئے تو تھوڑا اور اضافہ، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن یہ مہینہ آ جائے تو کچھ اور اضافہ. اور اگر عبادت کے روزے کی جیسا آپ نے بیان کیا تو یہ سارے معاملات میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ یہ جو ماہ میلاد آیا ہے، ایک طرف اس کی فضیلتیں برکتیں بیان ہیں، تو دوسری طرف جب اس کو پایا ہے تو پھر اس کے خاص اہتمام کریں گے. بے شک. جی. خصوصیت کے ساتھ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بڑی پیاری فضائل بھائی نے بات کی ہے کہ جہاں پر میلاد منائیں تو وہاں پر ہم پھر نماز کی پابندی ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو. میں آج صاحب یہاں پر یہ گزارش کروں گا بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہ جب یہ میلاد کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، جیسے بھی آپ بھی فرما رہے تھے کہ پچھلے سال کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ تھے اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا کہ ہمیں ایک اور موقع دیا، ایک اور سال ہمیں عطا فرما دیا اور یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے میں ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو ستھرا کرنا چاہیے. کیا بات. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہوتا ہے تو سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے. اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو سارا بدن بیمار ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے. جب یہ دل بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر سارا بدن بیمار پڑ جاتا ہے. اچھا، اب یہ دل ایک تو بظاہر بیماری ہے، ظاہری طور پر بیماری ہے کہ دل کا وال بند ہو گیا، وہ بھی بیمار ہو تو ویسے ہی سارا بدن بیمار ہو جاتا ہے. لیکن ایک روحانی بیماری کہ جس کا دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، غیبت سے بھرا ہوا ہے، حسد سے بھرا ہوا ہے، چغلیوں سے بھرا ہوا ہے، اور نہ جانے کینہ سے، بغض سے، عداوتوں سے یہ دل اتنا بھر چکا ہے، اور پھر گناہوں کی وجہ سے جو سیاہ نقطے دل پر لگتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اس کا سارا دل کالا پڑ جاتا ہے. ہم سب سے پہلے اس ماہ مبارک میں اپنے دل کو ستھرا کریں.
اپنے دل کی قدورتیں دور کریں، حسد دور کریں، اپنے دل کو پاک صاف کریں. اس کے لیے بڑی پیاری کتاب یہ باطنی بیماریوں کی معلومات، المدینہ العلمیہ کی یہ خدمات. تو اس کو اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو ہمارا دل جب ستھرا ہوگا، اس پاک دل کے ساتھ جب ہم میلاد منائیں گے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر دیکھیں کرم کتنا ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ملے گا کہاں سے. بھائی آپ اور ہم سب یہ چاہتے تو ہیں، ملے گا کہاں سے؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ موقع فراہم ہوتے ہیں. فضل بھائی یہ بھی ایک ہے کہ ماشاءاللہ یہ دیکھا ہے کہ اگر اس طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے نا تو پھر وہ ایک تراوٹ بھی آتی ہے. بعض ایسے اسلامی بھائی ہیں، بلکہ کسی نے ہمارے جو رکن شورا جی یافور بھائی ہیں تو کہا کہ وہ اجتماع رکھنا تھا. تو ایک ہمارا شعبہ ہے شوبیز کا، جو یہ اداکار اور اس طرح تو یہ ان میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ تھا. تو کہا کہ ان میں اب وہ چونکہ رات کو جاگتے ہیں تو ہماری جو مجلس تھی نا اس نے سحری اجتماع رکھا. اور وہ سحری اجتماع جو رکھا وہ تھا مطلب جیسے عام دن میں. اب وہ بالکل ایک یونیک ہو گیا نا کہ یار یہ رمضان میں تو روزے رکھتے ہیں، یہ کون سا سحری اجتماع ہے؟ تو پتہ چلا کہ دعوت اسلامی میں تو الحمدللہ روزے رکھنے کی تحریک دی جاتی ہے. تو کہا کہ وہ سحری کرائی، اجتماع ہوا، بیان ہوا، سحری ہوئی، دعا ہوئی، فجر ہوئی، چلے گئے. تو کہا کہ ایسے افراد جو ماہ رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے، انہوں نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا. تو وہ کیا بات ہوئی؟ وہی بات صحبت، کہ آپ اگر یہ ماہ میلاد جو تشریف لایا ہے مہینہ، اگر اس کو بابرکت بنانا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی تو چوائس کرنی پڑے گی کہ رہنا کن کے ساتھ ہے. بھائی نمازی بننا ہے تو نمازیوں کے ساتھ رہنا پڑے گا نا. آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی باتیں کرنی تو پھر ان کے ساتھ رہنا ہے نا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اجمین صاحب مجھے یاد آ رہا ہے کہ کل کے بیان کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ محفل کے حوالے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایک حلقے کے پاس سے تشریف لائے اور پوچھا کہ تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت سے نوازا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر بڑا احسان فرمایا. دیکھیے یہ ایک محفل سجی ہوئی تھی، ایک دینی حلقہ لگا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم کیا تمہیں صرف اسی چیز نے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ عرض کی کہ اللہ پاک کی قسم ہمیں اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز نے یہاں نہیں بٹھایا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ پاک تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اس طرح اسلام اور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کی شکریہ کے لیے مجلسیں لگانا، حلقے کرنا، بیٹھنا، یہ سنت صحابہ ہے. اور یہی حدیث جو ہے وہ مجلس میلاد شریف کی اصل سے ہے. اور یہ یعنی یہ نیک کاموں کی یوں سمجھے کہ اس میں یعنی اعلیٰ مثال نیک کاموں کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کا دیکھیں تو وہ روایت ایک نظر سے گزری کہ جو لوگ حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے یہ ان کے مونس و غمخوار ہو جاتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. جب وہ موجود نہیں ہوتے تو یہ انہیں ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں یہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی قیادت کرتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ایک حلقے میں بیٹھ کر یعنی ایک الگ ہی ماحول آ جاتا ہے. میں کل آیا باہر سے اور فیضان مدینہ کے اندر داخل ہوتے ساتھ وہ جو ایک کیفیت تھی نا، یعنی وہ دل کرتا تھا کہ وہ ہے نا آدمی جھومے، یار کیسا زبردست ایک ماحول یہ سجا ہوا ہے. تو صحبت کا ایک بہت بڑا اثر ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ ان دنوں راتوں کو گین کریں اور اسے نہیں کہنا کہ مکمل اس کو انجوائے کریں اور ایک اس کی برکتیں پائیں. اس کے لیے دعوت اسلامی حاضر ہے اور فیضان مدینہ موجود ہے، یہاں آ کر اس کو جو ہے وہ ویسے یہ جو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور اس کو مزید بابرکت بنائے، وہ بڑی خوبصورت ایک روایت شروع سے ہی دعوت اسلامی کے ماحول میں سنی. عالم صاحب نے خواب میں جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کا ہر سال جشن ولادت پر خوشیاں منانا، چراغاں کرنا، یہ سب آپ کو پسند آتا ہے؟ تو کتنی خوبصورت بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ تو بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. فرمایا نا کہ
یعنی پورا سال امن میں رہنا ہے، بے شک پورا سال برکتیں پانی ہے، تو یہ اسے ملیں گے کہ جو انشاءاللہ ان 12 دنوں ان یعنی محفل میلاد کا انعقاد کرے، اس کے اندر خوشی منائے، انشاءاللہ اسے برکت اور امن نصیب ہوگا۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کچھ تاثرات ہم نے لیے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کے سلسلے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کی پیدائش سے بڑھ کے دن اور کوئی سا نہیں ہو سکتا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم لائٹنگ کرتے ہیں، روشنی گھر میں چمکماتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ فیضان مدینہ میں احتراماً لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگ مناتے ہیں، تو یہ خوشیوں کو سب مل کے منانا یہ اچھی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل ربیع النور شریف کے اندر کئی عاشقان رسول محفل میلاد کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ آتے ہی دل جو مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن میلاد خوب احترام و عقیدت سے جھوم جھوم کر اور بڑی شان و شوکت سے منانا چاہیے۔ تو اس دن کے لیے ہمیں مطلب جتنے اہتمام کریں سمجھ لیں کم ہی ہے۔ منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم کسی کو تکلیف دیے بغیر ہم اس کو منائیں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہوں، خود بھی شامل ہو، دوسروں کو بھی شامل کریں۔ لیکن ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حقوق عامہ کا خیال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل 11 ربیع الاول کی رات کو ہم سب میرے جتنے بھی ورکر ہیں فیضان مدینہ جائیں گے، وہیں پہ رات کو انشاءاللہ ٹھہریں گے اور صبح انشاءاللہ عز و جل جلوس میں بھی شرکت کریں گے جو ہے نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے رحمت للعالمین بن کے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اگر ہو سکے تو نئے لباس پہنے، نیا امامہ شریف ہو، یعنی چپل ہر چیز کوشش کر کے نیا استعمال کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب کو مل کر منانا چاہیے، سب کو مل کر منانا چاہیے۔ تو مکہ مدینے میں بھی میلاد منایا جاتا ہے؟ جی بالکل ایسا شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ پیج نمبر 72 پر انہوں نے لکھا کہ جس مقدس مکان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام جو ہے وہ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت یہ مقام ہے، اور مسلمان حکمرانوں اور میلاد کی محفل سجانے والے بادشاہوں نے ہمیشہ اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارتیں یعنی یہ بنائی ہیں، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان یہ دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے تھے اور خوب یعنی صلاۃ والسلام پڑھ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بڑے ہی مشہور عالم دین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب فیوز الحرمین کے اندر یہ لکھا کہ ایک مرتبہ میں محفل میلاد میں حاضر ہوا کہ جو مکہ مکرمہ میں ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو مولد النبی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ پر یہ منعقد ہوئی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے اچانک اس محفل میں سے کچھ انوار بلند ہوتے ہوئے دیکھے۔ جب ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ تو رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا تو معمول تھا کہ جب یہ عظیم رات آتی تو اس وقت چونکہ لائٹیں تو تھی نہیں، وہ شمع جلاتے تھے، تو کہا ہم شمع ہاتھ میں لیے کعبۃ اللہ شریف سے مولد النبی جایا کرتے تھے۔ یعنی وہ سمجھے کہ یہ ایک ٹائپ کا اس کو کیا کہیں گے، جلوس ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے، یعنی یہ آج نہیں نکالا جا رہا، یہ پہلی صدی ہجری کے اندر جو ہے نا وہ نکالا جا رہا ہے۔ تو اصل میں بعض اوقات وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کس نے منایا، کہاں کیا، بھائی وہاں تو بائی ڈیفالٹ تھا یہ چیز، اس کو کہتے ہیں نا ہم بائی ڈیفالٹ، اگر آپ یعنی بائی ڈیفالٹ اس میں شامل تھی کہ اس کے اوپر تو کسی کو کلام ہے ہی نہیں، یعنی یہ تو ہے ہی ہے کہ بھئی یہ کرنا ہی کرنا ہے، بھئی نماز سے پہلے اذان دینی ہی دینی ہے مسجد میں، یہ ہونی ہی ہونی ہے، تو یہ بائی ڈیفالٹ تھا۔ یہ تو عشق رسول کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ اس کے بغیر تو یوں سمجھے کہ کہیں زندگی ادھوری نہ رہ جائے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ۔ اور ویسے بھی مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے وہی بات ہم یہی کہیں گے کہ ایک مرتبہ پھر نصیب ہوا ہے، پھر نصیب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اور ہم محروم رہ جائیں ایسوں کے درمیان تیری میری کرتے کرتے یہ ہماری مبارک دن اور راتیں جو ہیں۔ ہاں اس میں یہ تو شاہ صاحب ویسے بھی جو ہم جو بیان کرتے ہیں کہ بھئی جو کام کرنا ہے تقاضے شریعت کے پورے ہوں گے، آپ نے سجاوٹ کرنی ہے لیکن یہ سجاوٹ کرنے کے لیے بجلی کی چوری نہیں کرنی ہے، آپ نے سجاوٹ کرنی ہے
لیکن اس کے لیے کوئی راستوں میں جھنڈے نہیں گاڑنے آپ کو. میں سب یہاں سوری یار، میں معاف کیجیے گا، میں اصل میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ میں بتائے بغیر نہیں رہ سکتا. الحمدللہ ہمارے عاشقان رسول یہ دعوت اسلامی نے ذہن دیا کہ بھائی چراغا بھی کرنا ہے اور بل بھی پے کرنا ہے. الحمدللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے ماشاء اللہ ان کو برکت بھی دے، صحت بھی دے، عادل بھائی نے ان کو ایک بہت اچھا سیٹ اپ کئی سالوں سے بنایا، اور کراچی کے اندر کے الیکٹرک ہے اس سے بڑے اچھے نظام کے ساتھ یہ ترکیب ہوئی. 2 سال قبل، یعنی یہ میرا خیال ہے یہ جو پینڈیمک سچویشن شروع ہوئی اس سے 1 سال پہلے 13 ربیع الاول کی رات تھی اور ہم امیر سنت کے ساتھ تھے. اچھا میں نے جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی کہ ماشاءاللہ بہت چراغا کیا اور اس بار تو آگے روڈ تک لے گئے. تو امیر سنت نے فرمایا کہ ہاں روڈ تک بھی لے گئے، اور صبح 8 بجے بھی مجھے اپنے کمرے سے نظر آئی تھی ایک لائٹ کھلی ہوئی تھی. اب آپ یقین مانیں کہ وہ نہیں کہتے کہ جسم سرابور ہو جانا پسینہ پسینہ. ڈرائیونگ سیٹ پہ تشریف فرما دے، بولا اب یہ کریں کیا، اس کا غلطی تو ہو گئی اب کریں کیا. تو آپ یقین مانیں امیر سنت نے فرمایا کہ آپ وہاں جائیں اور ان سے بات کریں کہ بھائی ہم سے مسٹیک ہو گئی ہے یا جو بھی لائن رہ گئی ہے، کسی کو نہیں، بعض اوقات لوگ کھول دیتے ہیں. اچھا کئی جگہوں پر ہم لائٹیں بند کر دیتے ہیں، ہمارا معمولی رات 12 بجے لائٹ بند ہو جائے گی، کئی جگہ پہ وہ کسی نے کھول دی. اب کہا کہ بھائی یہ کھلی رہ گئی، کھول دی کسی نے، تو آپ اس کا بتائیں کہ اس کا کیا وہ ہوگا تاکہ ہم یعنی بل ہمیں پورا ہم پے کرنا. تو کہا ٹھیک ہے. تو پھر امیر سنت نے واپس فرمایا کہ وہ یہ کہیں گے نہیں آپ نے تو بہت بل بھرا ہے، تو کوئی بات نہیں تھوڑا ایسا، مگر ان کو کہیے گا کہ آپ اس چیز کے مجاز نہیں کہ آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں کیا ہوگا اس کا. آپ یقین مانیں ہم اگلے دن گئے، کیا سوئے، یعنی ایک سر پہ ٹینشن تھا، اور اٹھے ہم 3-4 جانے وہاں پہنچے، اور جب آپ کہیں تو یقین مانیں کہ وہی جو جملے امیر سنت وہی انہوں نے کہے کہ نہیں آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا بل بھرا ہے، مسئلہ ہی نہیں. تو ہم نے وہ پوری امیر سنت کی بات کوٹ کی. آپ یقین مانیں اسے چپ سی نہیں لگ جاتی اور رونے جیسا چہرہ کہ واقعی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. اس کے منہ کے الفاظ تھے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ موقع دیں تاکہ ہم انجینئرز وغیرہ کو بلائیں. وہ سب سے دیکھیں ماشاءاللہ یہ آئیں، یہ دیکھیں یہ اتنا رہ گیا تو یہ سامنے سے بل بھرنے کے لیے دیکھیں آپ، یہ دیکھیں. اور بھائی یہ تو کچھ آدھا پونا گھنٹہ انہوں نے لگایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ 35,000 کا آپ کا یہ بنتا ہے تاکہ جو بھی کھلا رہ گیا یہ سب اس میں آ گئے. ہم 3-4 اسلامی بھائیوں نے اپنے جیب سے تھوڑے تھوڑے نکالے اور وہ بل الحمدللہ یہ بھر دی. یعنی یہ کہ اتنی شریعت کی پابندی کے ساتھ اللہ کا کرم ہے کہ یہ جشن منایا گیا. یہ ذہن میں بٹھا ہی لینا کہ جو کام کرنا ہے وہ شریعت کی باؤنڈری میں، اس کا تقاضا جو ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے تاکہ ہم اس کی کما حق کو مطلب وہ فوائد حاصل کریں. اور اگر مثال جشن ولادت منائیں، خوب آپ نعتیں سنیں، لیکن اس کی بھی ایک لمیٹیشن باندھی گئی نا کہ بھئی آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کام ایسا نہیں کرنا ہے کہ پورا محلہ جو ہے وہ جاگ رہا ہے، آپ نے تو گیلری کے باہر لگایا ہوا ہے، خود اندر سو رہے ہیں اور باہر سب مطلب سنتے رہے. یہ بھی نہیں کرنا ہے. یہی ہے کہ بیمار کا عالم، بچوں کا عالم، جو بچے چونک جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ ساری رات، ایک تو دن کو نہیں سوئے، اچھا پھر رات کو نہیں سوئے، بیمار کا عالم. ہمیں حقوق عامہ کا خیال رکھنا چاہیے، جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. کتنی تاکید کی گئی ہمسائے کے حقوق کے بارے میں، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں. اچھا ایذائے مسلم کے بارے میں ہمیں کتنی بار بتایا گیا کہ آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچے. ہم کیوں سبب بنے کسی کو ایذا دینے کا؟ میری اور آپ کی وجہ سے، میری اور آپ کی ذات کی وجہ سے کیوں کسی کو ایذا پہنچے؟ ہم چلے تھے ثواب کمانے کے لیے، ہم چلے تھے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، حضور علیہ السلام کے دیدار کی طلب میں، یا اچھی اچھی نیتیں لے کر بہت کچھ ہم چلے تھے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے وہ ناجائز امور کر کے، ناجائز معاملات کر کے ہم نے کہیں نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر جو ہے نا ملال گزرا ہو؟ اور ہمارے اس فعل سے کتنے مسلمانوں کو جب تکلیف پہنچے گی، یقیناً پھر یہ گناہ بھی ہوگا، ناجائز بھی ہوگا. تو اس کو ہم، وہی بات ہے جس طرح ابھی عائشہ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہم دیکھ لیں کہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے مطابق ہے بھی یا نہیں. اچھا یہاں پر ایک تو دوسری آفت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ ہی مفتی بن جاتا ہے. آج کل موبائل سب کے پاس ہے، نکالیں گے فوراً وہ سرچ کرنا شروع کر دیں گے بھئی کیا ہے. اس کے حوالہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ عاشقان رسول علماء کی صحبت میں آئیں. آپ نے اگر کوئی بھی کرنا ہے، کام کچھ کرنا ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. الحمدللہ رب العالمین مساجد میں علماء اہل سنت موجود ہیں، ائمہ کرام ہیں. آپ عاشقان رسول علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیں، آپ ان سے معلومات لے لیں. آپ کے 2-4 بول ہوں گے انشاءاللہ شریعت کے مطابق جب ہماری رہنمائی ہوگی. اب جب ہم عمل کریں گے، ایک تو قلبی کیفیت آپ تبدیل پائیں گے،
اور قلب کا جو سرور ہے انشاءاللہ وہ پائیں گے، اور پھر جو ثواب کا ڈیر و خزانہ ہے انشاءاللہ بھرپور ملے گا۔ 12 دن مل تو گئے، ماہ ربیع الاول شریف مل گیا ہم کو، جی جی نمازیں بھی پڑھنی ہے، کچھ اور ہدف بھی بنائیں، ٹارگٹ کریں کچھ کہ بھئی کچھ عبادت کو، اور اس طرح سے سبحان اللہ۔ میں یہ چاہوں گا، میں نے تو یہ لے لیا مسجد سے، یہ آخری نبی کی پیاری سیرت، کیا بات، یہ ایسی زبردست کتاب ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہر جو ہے نا وہ اسلامی بھائی یہ پڑھ لے، 12 دنوں میں یہ پڑھے۔ دیکھیے سیرت نا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں۔ ہمیں اتنی یہ پیاری کتاب ہے، آپ یقین مانیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو یہ کہ یہ اس کا یہ رکھیں کہ یہ سیرت شارٹ ہے، اب میرا خیال ہے کتنے ٹوٹل تقریباً پیجز 147 اونلی، لیکن اس میں تو کوئی یعنی آگے روز کے پیچھے 12 بھی پڑھیں گے پڑھیں تو تو پورے۔ آرام سے پورے ہو گئے، 12 12 سے 144 یہ کتاب انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ یہ ایک اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جی دیکھیں یہ تو بہت اچھی فیسلٹی ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، موبائل میں رکھ لیں، آپ موبائل میں آتے جاتے بھی کہیں ڈرائیونگ میں جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا میں ایک بات اور ایڈ کروں گا کیونکہ ہمارے سلسلے کا ٹائم بھی ختم ہے، کہ ایک تو ہم نے یہ احتیاط بھی کرنی کہ ماہ میلاد کی خوشیاں منانی، لیکن دوسروں کو تکلیف دیے بغیر اور خوب خرچ بھی کرنا ہے۔ ایک ہمارے جو تاثرات جنہوں نے دیے تو انہوں نے بڑا خوبصورت اظہار کیا کہ میرے ورکر بھی جائیں گے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات، اور ایک نے کہا کہ ہم مل کر منائیں گے۔ تو یہ جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، دیکھیں یہ ہمارے نصیب ہیں واقعی۔ میں تو سچی بات ہے، وہ کل مجھے وہ لائٹیں جو فیضان مدینہ میں لگی ہیں تو انہوں نے ہم سے پوچھا ہوگا کہ بھئی کتنے کے لیے، تو ہم نے ریٹ بتائے، اب پتہ چلا کہ اس کے ریٹ ہی بڑھ گئے، بہت بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے۔ اچھا اب یہاں دیگر اگر اقوام جن کی مثال نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر ان کا کوئی ایسا مذہبی تہوار آتا ہے تو وہ تو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کیا بات ہے یہ بڑھا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ مطلب چاہتے ہیں کہ یار اس خوشیوں میں تو جو ہے جائز وہ تو لیں، لیکن اس کی مہنگائی نہ کی جائے۔ اب مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، پتہ چلا کہ اس میں بھی گڑبڑ ہو گئی، اور دیگر اب جیسے کپڑے اگر کوئی کہیں گے بھئی نئے کپڑے سلوانے، تو آج کل ویسے بھی تو یہاں 2 چیزیں میں اینڈ میں شامل کروں گا کہ جو تاجر ہیں وہ دیکھیں کہ اس معاملے میں کس طرح سے سیلیبریٹ کر سکتا ہوں سستے کے لحاظ سے، اور دوسرا یہ کہ جو سیٹھ ہیں جن کو اللہ پاک نے دیا ہے، تو جس طرح عید کی خوشیوں میں کچھ اسپیشل بونس اسپیشل ہے، جیسے سوٹ پیس سلانا ہے، کسی کو گھر میں سجانا ہے، تو بھائی آپ ایک ایک جھنڈا اور ایک ایک وہ لائٹوں کا پیکٹ اپنے ہر اس کو دے دیں ملازم کو کہ بھائی گھر میں جا کے ٹانگ لو، ایک جھنڈا لگا لو، انشاءاللہ اس میں خوشیاں مل جائیں گی۔ کیا فرماتے؟ میں ایسا اس میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو تھوڑا ہماری عادت ایسی ہو گئی کہ ذرا ہمیں کوئی نقد دکھتا ہے نا تو ہم وہ کرتے ہیں، تو نا ایک کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بغیر کچھ سامان لیے مدینے آ گئے، تاجر ہیں، ان کے جو مواخاتی بھائی تھے انہوں نے کہا بھائی آدھا باغ آدھا کھیت حاضر ہے، اور میں نے ہم مکے کے لوگ ہیں، ہم تجارت کریں گے، بازار کا راستہ بتا۔ وہ بازار پہنچے اور ایسے تاجر بنے کہ مدینے میں ان کا مال آتا تھا تو دھوم مچ جاتی تھی۔ تو کس نے پوچھا کہ آپ کے جتنے جلدی مالدار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں سودے کو کم نفع پر نقد میں بیچ دیتا ہوں۔ اگر یہ حضرات چاہتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو پینڈیمک سچویشن میں گئے، آپ آفر لگائیں۔ دیکھیے یہ ٹائم ہے سوشل میڈیا کا کہ بھئی ربیع الاول کی خوشی میں یہ سوٹ مثال کے طور پر 1200 کا ہے، 700 روپے کا یہ ہے، اب آپ کو اگر پڑتا ہو یہ 1000 روپے کا ہے، اس میں اتنا ڈسکاؤنٹ یہ ہے، لے جائیے، آپ خود اس کی برکتیں دیکھ لیجیے گا، 12% ڈسکاؤنٹ، آپ خود اس کی برکتیں دیکھ لیجیے گا، آپ مٹھائیوں پر یہ ان چیزوں پر لگائیں ڈسکاؤنٹ، خود اس کی برکتیں دیکھ لیجیے گا۔ اس طرح اب جو بھی ایسی الیکٹریکل آئٹمز ہیں کہ بھئی ربیع الاول کی اس کے لیے خصوصی یہ ڈسکاؤنٹ یہ پیکیج ہے، تو آپ خود دیکھ لیں کہ جو ہے نا لوگوں کو فلو کیسا آپ کی طرف یہ آتا ہے۔ مہنگائی سے پریشان حال لوگوں کے لیے اس دور کے اندر اگر کوئی آسانی کرے گا تو یقیناً انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، ضرور اس کے لیے خوشیوں میں شامل کریں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی رات کو مدنی مذاکرے میں ایسا ٹاپک چھڑے کہ وہ بکرے دینے والوں نے بکرے دے دیے ہیں۔ اس بار ماشاءاللہ تحریک چلی تھی، الحمدللہ ایک بڑی تعداد کو سنا گیا، دیکھا گیا کہ انہوں نے قربانیوں کے جانور ایک ایک ایکسٹرا لیے اپنے ملازمین کو اور ان کو دیے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اگر اسی طرح سجاوٹ کے حوالے سے بھی ان کے بچے مانگتے ہی ہوں گے نا کہ ابو لائٹ لگانی ہے، ابو کہاں سے لے، یہ بات جھنڈا لگانا ہے تو یہ کہاں سے لے، تو ایک ایک پیکٹ بنا کر اگر مثال
20-25 ہیں اور کوئی 200 500 کا پیکٹ بنتا ہو تو پیکٹ بنا کر دے دیں ان کو، انشاءاللہ ان کے گھر میں بھی خوشیاں ہوں گی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ تو یہ جو محبتیں تقسیم کرنے کا کہ مل کر منائیں، اور پھر بڑی خوبصورت بات ہوگی کہ میرے ورکر جائیں گے، یہ بہت اچھی بات، یعنی آپ اگر کسی پوسٹ پر ہیں اور آپ کی بات مانی جاتی ہے تو کہیں بھائی آج چلو سارے کے سارے مذاکرے میں چلتے ہیں، میں بھی چل رہا ہوں، وہیں ملاقات کریں گے، آج کا کھانا وہیں کھانا کھائیں گے، مغرب سے کھانا کھا لیں گے اور 9 بجے جلوس میلاد، اور 11:30 12 بجے تو یہ نشست ختم ہو جاتی ہے۔ تو فیضان مدینہ میں اگر آپ دور ہیں کہیں تو مدنی چینل پر شامل ہو جائیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا، اس طریقے سے یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اصل میں نا کہ کسی کو نیکی کی راہ کی طرف لانا تو اسے بھی ثواب ملے گا اور جس نے دعوت دی اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ اگر لے کر آئیں گے اور ایسے ایمان افروز ماحول میں کسی کا دل چوٹ کھا گیا، وہ نمازی بن گیا، وہ عاشق رسول بن گیا، تو اس کا فائدہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہوگا۔ یہ تو یوں سمجھے کہ ثواب کمانے کا موقع ہے، ہمیں اس کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے، یا اتنی الفاظ نہیں ہوتے، یا اتنی استطاعت نہیں ہوتی، یا کس انداز سے کی جائے، اصلاح کی جائے، تو ہم اگر بذات خود اگر کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے تو ہم موقع تو فراہم کر سکتے ہیں۔ اب جس طرح یہ مواقع آ رہے ہیں تو ہم اپنے ورکرز کو لے کر، اپنے ماتحتوں کو لے کر، اپنے بھائیوں کو لے کر آ جائیں، اپنے دوستوں کو لے کر آ جائیں، آپ فیضان مدینہ میں آئیں انشاءاللہ عز و جل۔ بعض اوقات اسلام بھی وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا ترغیب دلا دیں، آپ ان سے ملاقات کر لیں، ان کو مدنی ماحول کے قریب لے آئیں۔ یہ وہ شارٹ کٹ سمجھ لیں کہ پیر صاحب کی بارگاہ میں آپ لے کر آ جائیں، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں لے کر آئیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل پیر صاحب کی صحبت پائیں گے تو، اور پھر امیر علیہ سنت کے ملفوظات سنیں گے، ایک دل میں ایسا انقلاب آئے گا، اور اللہ نے چاہا تو زندگی میں بھی انشاءاللہ ایک انقلاب آ جائے گا۔ تو یہ اصلاح کے اسباب ہیں، اگر ہم مہیا کر سکتے ہیں تو ہم ضرور کریں۔ ماہ میلاد آیا سبحان اللہ، اور مرجھائے دل جھوم اٹھے، خوشیاں چاروں طرف پھیل جا رہی ہیں، اور محفل نعت یہ بھی ایک الحمدللہ عاشقان رسول کا ایک بڑا اچھا عمل ہے کہ گھروں میں محفل نعت منعقد کرنا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ توفیق دے تو ضرور اس کا کچھ اہتمام اور دعوت اسلامی کے تحت جو مختلف شعبہ جات ہیں، تو آج مجھے کچھ میسیجز ملے ہیں کہ ڈاکٹر مجلس کے تحت بھی اجتماعی میلاد، ہمارے اسپورٹس والے وہ بھی اجتماعی میلاد۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ کریں اس مصروف دور کے اندر، بعض اوقات کچھ لوگ جو نا وہ ٹائم کا بڑا معاملہ کرتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں محفل رکھتا ہوں، آپ یقین مانیں میرے گھر میں محفل کا وقت ہوتا ہے 9 سے 10، ٹھیک ہے نا، تلاوت ہوگی، ایک نعت شریف پڑھی جائے گی، آدھے گھنٹے کا بیان ہوگا، آخر میں مرحبا کی دھوم مچاتے ہیں، صلاۃ السلام پڑھتے ہیں اور کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور یہ 1 گھنٹے میں، اچھا ان کو پتہ ہے کہ بھائی انہوں نے 10 بجے جو ہے نا وہ کھانا پیش کر دینا، اور یہ سب پہنچ بھی جاتے ہیں یہ۔ اچھا، میں ایک جگہ بیان کرنے گیا تو میں نے کہا کہ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ فاتحہ ہوگا، یہ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی نعت خوانی یہ چلے گی۔ تو پھر میں نے تھوڑا سا میں نے کہا کہ دیکھیں بعض اوقات ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار ہم کراؤڈ یا آئیں، یہ محلے اتنا بڑا گنجان محلہ کیوں نہیں آئے، وہ کہتے ہیں یار یہ پروگرام 3 گھنٹے کا 2 گھنٹے، نہیں دیکھیں یہ جو بڑی جگہ ہے، جو مرکز ہے، اس کی اپنی روحانیت و افادیت ہے، وہ اپنے معاملات ہیں، مگر یہ جو مساجد کے اندر اس کے آپ ایک شارٹ کر کے سب کو کہیں گے نا کہ بھائی یہ شروع کا ٹائم، یہ اختتام کا ٹائم، اور آپ نے شرکت کرنی، تو خوشی خوشی لوگ شرکت کریں گے، اور اس میں ذہن دیا جائے کہ جلدی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کی جا سکے، ہر ایک شرکت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مدنی چینل کا تو بڑا عجیب معاملہ ہے، جی یعنی مدنی چینل 12 بجے اب جا رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی دوسرے ملک والا کہتا ہے ابھی ہم تو ابھی آئے، وہ تو ٹائمنگ ڈفرینس، مراکز کی تو الگ بات ہے۔ جی تو الحمدللہ، بہرحال ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہو چکی، اللہ پاک اس کی خوب برکتیں ہم کو دنیا بھر میں عاشقان رسول کو نصیب فرمائے، خوب اس میں میلاد منائیں، ذکر مصطفیٰ کریں، ذکر صحابہ کریں، ذکر اولیاء کریں، اور اس کی خوب برکتیں پائیں۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک کی برکتیں ہمیں، ہماری نسلوں کو، پورے عالم اسلام کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں،